السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کا کیا ہوم ورک تھا؟ جی آپ بتائیے۔ کسی کو حق کی بات بتانی ہے تو کس نے کوئی بتائی؟ آپ نے کیا بتائی؟ کل جب میں یہاں سے گئی گھر تو میں ٹیکسی لے گئی تو ٹیکسی میں گانے لگے ہوئے تھے، مجھے یہی سمجھ نہیں آتی کب ان کو کیسے منع کروں کہ گانے جو ہے ان کو بند کر دیں۔ پھر وہی بات میرے مائنڈ میں آتی کہ مجھے کچھ مناسب الفاظ بھی چننے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ پلیز اس کو بند کر دیں، کیونکہ میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ انہوں نے اس کو بند کر۔ تو آپ کو پریشانی نہیں ہوئی، مشکل نہیں پیش آئی؟ گڈ، اچھا کیا آپ نے۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ بس انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے اس لیے آپ بند کر دیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی آپ؟ جی ہاں، اپنے ساتھ کوئی کیسٹ رکھ سکتے ہیں آپ، کوئی تلاوت کی، کوئی لیکچر، کوئی کچھ بھی۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ سننا ہے، آپ کیا یہ لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس وقت ان کے کسٹمر ہیں تو آپ کی بات ریفیوز نہیں کر سکتے، اور جب ایک دفعہ وہ سننے لگے تو ہو سکتا ہے وہ آئندہ کے لیے بھی گانے سننے کی بجائے، کیونکہ انہیں تو کچھ سننا ہی ہے، تو اگر ان کو ایک اچھا آلٹرنیٹ مل جائے گا تو وہ وہی سننا شروع کر دیں گے۔ جی اور؟ وعلیکم السلام۔ میری بہن کے ساتھ کل بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ میرا کالج میں ارینجمنٹ لگا تو مجھے یہ صرف کہا گیا کہ 45 منٹس ہیں اور ان کو تم نے گزارنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے پھر کیا کیا نا اتنے ٹائم میں؟ انہوں نے بتایا کہتی کہ بس میں بیٹھی تھی، میں بھی ان کا منہ دیکھتی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ سلسلہ ہمارا جاری تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے ایک بات سیکھی اور بہت میری تو تبدیلی آئی کل کے لیسن سے کہ ہمیں خیر کی بات جو ہے نا اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں اسے آگے پہنچانا ہے۔ تو آپ کو نا تھوڑا سا علم پہ، نالج پہ ان کو تھوڑا سا بتا دینا چاہیے تھا، پاری ٹائم نہیں دینا۔ لیکن اچھا انہیں بتایا تھا، ان شاء اللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ جب میرا ارینجمنٹ لگے گا تو میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مینج کروں۔ جی، تو اس میں آپ بتائیے کہ اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتی تھی، یا ان کو مشورہ دیجیے اس سے زیادہ یہ کیا کر سکتی تھی۔ انہوں نے بہت اچھا کیا، ایک چیز انہیں پتہ چلی اور انہوں نے آگے کنوے کی۔ جی آپ بتائیے۔ جی، ان کو آپ کوئی بک ساتھ ہی سجیسٹ کرتی کہ مثلا آپ اس بک کا یہ چیپٹر شیئر کر سکتی ہیں اگر آئندہ اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو، یا جو الہدا میں چھوٹے چھوٹے پمفلٹس ہوتے ہیں نا مختلف ٹاپکس پہ، اگر آپ دیکھیں تو سٹال پر ہوں گے، جیسے درود شریف کے بارے میں ہے، ان حالات میں کیا کریں، فجر کی نماز کے لیے کیسے بیدار ہوں، زبان کی حفاظت، جمعے کے فضائل وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح صرف الہدا کے نہیں، اور جگہوں کے بھی آپ کو ایسے پیمفلٹس ملیں گے، تو کچھ نہ کچھ اپنے بیگ میں ایسا ایکسٹرا رکھا کیجئے کہ جو آپ کسی کو جب مشورہ دیں تو ساتھ ہی اس کو کوئی چیز بھی دے دیں کہ آپ اس کو اپنے بیگ میں رکھیں، کیونکہ بہت بھاری بھاری چیزیں اٹھانا مشکل ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ انہیں کہیں کہ آپ اپنے بیگ میں دوائی شافی رکھا کریں تو اس سے کیا ہوگا، وہ نہیں رکھ پائیں گی کیونکہ ہیوی کتاب ہے، وزن میں بھی اور الفاظ میں بھی۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی میرے فادر لا کی اچانک ہوتے طبیعت خراب ہوئی تو صبح خیر ہم گھر میں ہی تھے، ان کو یورین بیگ بھی لگا ہوا تھا، کافی تکلیف تھی۔ تو میں نے جب فجر پڑھی تو مجھے ایک دم یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں مجھے پڑھی جائے گی بھی یا نہیں۔ تو میں تھوڑا ڈر بھی رہی تھی کہ میں نے کہا وہ کہیں گے میں اتنی تکلیف میں تو مجھے نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو میں ان کے پاس گئی تو پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کو دبا دوں اگر آپ کو درد ہو رہی ہے؟ تو کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر ایسا کریں آپ نماز پڑھ لینا تو آپ کو ریلیف ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں میں جس طرح یورین آ رہی ہے میں تو صاف نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میرا تو منہ ادھر اور کعبہ ادھر ہے، مطلب بالکل اپوزٹ تھے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کو بھی مطلب ہلا نہیں سکتے، بیڈ کو کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ جیسے جس حال میں آپ پڑھ لینا۔ الحمدللہ انہوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد کروٹ لی، میں تھوڑا سا ان کو دبایا تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ ان کی کنڈیشن بھی ایسی تھی، اور مجھے تھا کہ وہی والی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی نماز آخری ہو۔ تو مجھے اس سے اتنے ہیلپ ہوئی کہ مجھے پھر یہ خیال آیا کہ ہم لوگوں کے اندر تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں کہیں جانے سے پہلے اور تھوڑا سا سمجھا لیں اپنے آپ کو کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو الحمدللہ اللہ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے۔ الحمدللہ
آپ نے بہت اچھا کیا. اس کو تھوڑا سا آپ یوں بھی کر سکتی تھی کہ مثلاً آپ نے نماز پڑھ لی, اس کی بجائے آپ کہتے ہیں آپ نماز پڑھیں گے, یعنی جملے کے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے, 19-20 کا ہی فرق ہے لیکن تھوڑا ذرا سافٹ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے. اگر وہ کہیں کہ میں تو ناپاک ہوں یا تو آپ کہیں میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں. کیونکہ مشکل اس وقت یہی ہوتی ہے کہ انسان کو وہی قبلے کا تعین, تیمم کرنا. اب ایک شخص جو اپنے بیڈ سے ہل بھی نہیں سکتا, اگر اس کو آپ صرف یہ کہہ دیں کہ آپ نماز پڑھیں تو وہ بےچارہ پڑھ ہی نہیں سکے گا. تو اگر ہم اس وقت مزید ایکشن لے کر نماز کے جو پڑھنے کے جو اس وقت ضروریات ہیں ان کو فراہم کر دیں, جیسے ہم تیمم کی مٹی لے جائیں یا قبلے کے رخ میں اگر مدد کر دیں اگر پاسبل نہ ہو تو پھر تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اور پھر یہ ہے کہ جیسے صبح شام کی دعائیں ہیں تو تھوڑی دیر جیسے دبا رہے ہیں تو ساتھ ہی دعائیں پڑھ کر دم بھی کر دیں. اور یہ جو چھوٹی سی دعا ہم نے دوا شافی میں پڑھی تھی, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, بلکہ میں آپ سب کو یہ مشورہ دوں گی کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص بیمار ہو یا ہسپتال میں کسی کے پاس جائیں تو ایک چھوٹے سے پوسٹر کی شکل میں ہم نے اس کو پرنٹ کیا, اس کو آپ وہاں پر لگا سکتے ہیں اور ہر آنے والے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ کر ان کو دعا دے دیں. 7 دفعہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی موت نہ لکھی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس مریض کو شفا دے دیتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک طرح سے تسلی اور اطمینان کا باعث بنتا ہے. کوئی اور اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرے گا؟ جی میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ 8 ایئرس ہے اور وہ بہت باتونی ہے. اور کل کا جب میں نے لیکچر پڑھا تو مجھے بہت احساس ہو رہا تھا کہ ہمیں بہت فضول باتوں میں یا اس طرح کی یوز لیس ٹاک میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کل ویسے ہی لگا ہوا تھا باتیں کرنے ادھر ادھر کی, تو میں نے اسے یہ سمجھایا کہ دیکھو جو فضول باتیں ہوتی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر اسی ٹائم میں تم تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لو, مثلا چھوٹی سی بات الحمدللہ یا سبحان اللہ کہہ لو, تو تمہیں دیکھو فائدہ ملے گا, اس کا آخرت پہ کتنا تمہیں ریوارڈ ملے گا. اور جو تمہارے اینجلز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ریکارڈ کریں گے. تو جو تم مثلا مجھے کسی کارٹون کی اسٹوری بتا رہے ہو یا کوئی اور باتیں میرے ساتھ کر رہے ہو, تو اس کی جگہ تم کوئی کنسٹرکٹیو اللہ کی کوئی بات کر لو. آپ نے ذکر کا سکھایا, یہ بھی اچھا ہے, لیکن اس موقع پر ایک اور چیز بھی آپ سکھا سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی اور اچھی بک ریڈ کرنے کے لیے دیں اور اسے کہیں کہ اب اس کو ریپروڈیوس کرو میرے سامنے, اس کو بتاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کا ایک لرننگ ایج بھی ہوتی ہے نا, اور اس میں ان کو ایکسپریشن بھی چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم بالکل ان کو خاموش کر دیں, ذکر ضرور سکھائیں, ذکر بھی ان سے ضرور کروائیں, بلکہ بہت چھوٹے بچوں سے ذکر شروع کرائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو کمیونیکیشن سکلز بھی سکھائیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ مثلا اگر آپ سے وہ ضد کریں کہ وہ انہوں نے ضروری کارٹون دیکھنے, تو اگر آپ ان کو ایک ریسٹرکٹیڈ ٹائم میں تھوڑا الاؤ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کہیں کہ اچھا مجھے بتاؤ کیا دیکھا. جب وہ دیکھ لیں گے کہ کیا دیکھا, یا تو ساتھ بیٹھ جائیں اور اسی وقت بتائیں, یا پھر یہ کہ جب وہ بتانے لگیں گے تو پھر آپ ان سے کوشچن کریں. مثلا وہ کہیں کہ میں نے دیکھا کہ کارٹون میں گھوڑا اڑ رہا ہے, تو آپ کہیں گھوڑا اڑتا ہے. پھر اگر وہ کہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ ان سے نا چھوٹے چھوٹے کوشچن کر کے, ایک تو ان کا دماغ کھولے گا, کریٹیکل انالیسس کر سکیں گے خود بھی, آئندہ دیکھتے ہوئے آپ کے یہ کوشچن جو ہیں وہ ضرور ان کو ہٹ کریں گے, اور ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ جو ہم جھوٹ کا پلندہ دیکھ رہے ہیں اس میں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اس کی بجائے وہ حقیقت پر مبنی چیزیں جو ہیں وہ کریں گے. کیونکہ عام طور پہ لوگ اس میں یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بچوں کو تخیلاتی ہونا چاہیے, اور ایسی ساری چیزیں جو ہوتی ہے اگرچہ جھوٹ ہے مگر تخیل میں اضافہ کرتی ہیں یا انسان کو زیادہ سے زیادہ بہتر سوچنا سکھاتی ہیں, ان کا ذہن وسیع کرتی. لیکن میں سمجھتی کہ جو چیز بھی جھوٹ پر بیسڈ ہے اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ انسان ان کو بہتر آلٹرنیٹ دے. جی وعلیکم السلام. کل نا ایک لڑکی ہے یا سے میری بات ہو رہی تھی, ان کی شادی پلان کر رہی ہے وہ, تو سوٹ پہ ان کی بات ہوئی کہ آئی وانٹ ٹو بائی, اور بہت اچھا مہنگا سوٹ تھا, تو 1 لاکھ 2 لاکھ تک کا نا. میں نے انہیں کہا کہ ایسا کرے نا کہ میری خالہ تھی اور ان سب کی شادی ہوئی, سوٹ ایسی پڑے ہوئے نا. تو وہ پہلے سوچنے لگی نا کہ ہاں باقی میری بھابھی کا سوٹ بھی ایسی پڑا ہوا ہے, مجھے بتایا میں نے ڈیزائنر سے بنوانا ہے, مجھے بتایا میں کیا کروں گا. میری عادت ہے کہ میں اپنی ڈائری میں نا جو بھی لوگ مجھے پتا لگتے ہیں قرآن پڑھنے میں اور اس طرح کا کام کر رہے ہیں, کوئی ڈیزائننگ میں ہے, میں ان کے نام اور پتے ان کے نوٹ کر لیتی ہوں نا. تو وہ میں نے اس کو نکال کے میں نے کہا یہ ڈیزائنر ہے, بہت اچھی ہے, تم اس سے بات کرو, یہ تمہیں بہترین گائڈ کرے گی کہ کس طرح سے ہے. اور آئی ڈنٹ ٹیل ہر کہ وہ قرآن پڑھتی, لیکن میں نے کہا کہ تمہیں بتائے گی کہ کس طرح سے تم اس کو ڈیزائن کرو, اور تمہارا جتنے بھی شوق ہے سارے وہ تمہیں بتا دی. کہتی ہاں ٹھیک ہے. مطلب کہ ہم بتاتے بھی اس لیے گھر والے میں علم نہیں ہوتا, آلٹرنیٹ میں پتا نہیں, آلٹرنیٹ نہیں پتا ہوتے. کیونکہ جب لوگوں کو بہتر آلٹرنیٹ دے دیے جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس برائی سے بچ جاتے ہیں جس میں وہ اپنے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ جہالت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان
اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوتا ہے انجانے میں. اور اس سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہو سکتی کہ کوئی شخص اپنا خود دشمن بن جائے. تو اگر آپ کسی کو بھی یہ بتائیں گے نا کہ دین کو نہ جاننے کا نقصان کیا ہے، اپنے ساتھ دشمنی. جیسے دنیاوی امور میں بھی اگر ہم نہیں جانتے، بس اگر مارکیٹ کا ریٹ نہیں ہمیں پتا اور ہم ایسے شاپنگ کرنے چل پڑتے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ دشمنی. اگر ہمیں نہیں پتا کہ ہماری بیماری کے لیے کون سا ڈاکٹر یا کون سی جگہ زیادہ مفید ہے اور ہم ایسے کسی کے پاس جا پہنچتے ہیں، تو اس میں بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو جس چیز کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس کو کرنے میں اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. تو آپ سب نے نوٹ کر لیا اپنے پاس پوائنٹ کہ ہم نے جتنی بھی خرابیاں ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر ہم نے جو پہلا مشورہ تھا کیسٹ دینے کا، دیٹ واز آلسو این آلٹرنیٹ. اس کے بعد دوسرا آلٹرنیٹ کیا بتایا تھا ہم نے؟ کارٹون کی کہانی کا آلٹرنیٹ کوئی اور اچھی کہانی، کنسٹرکٹیو، کوئی ہسٹوریکل ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور کس کا کیا آلٹرنیٹ بتایا تھا؟ پیمفلیٹس اینڈ بکس. تو ایکچولی اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کسی بھی چیز کو اگر ہٹانا چاہیں گے، کیونکہ ایسی چیزیں لوگوں کی سپورٹ بنی ہوئی ہے نا، لوگ ان کے اوپر ریکلائن کرتے ہیں، تو اگر آپ وہ نکال دیں گے تو گر پڑیں گے، تو وہ کبھی آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو آپ کیا کریں؟ وہ نکال کے دوسرا کوشچن دے دیں. جی. ہمارے گھر کے سامنے ایک خاتون رہتی، ایجڈ ہے، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کی ڈیتھ ہوگی. تو میری ساس کہنے لگی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس جانے کی ڈیڈ باڈی کی تصویر ڈیولپ ہو کر آئی، اور وہ بہت روئی. تو تھوڑی دیر کے بعد میں ان کے پاس گئی تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے، سنا ہے آپ کے بیٹے کی تصویریں آئی ہیں. اور انہیں سمجھا رہی تھی. میں نے کہا دیکھیے آنٹی، یہ جو تصویریں ہیں کہیں کہ میری بیٹی کے پاس بھیجنی اور میں نے دیکھ کے ہر وقت روتی رہتی ہوں. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ ان تصویروں کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے انہیں بھجوا دیں، اور اس کے بعد یہ کریں کہ اپنے ٹائم کو تھوڑا کنزیوم کریں. آپ کبھی کبھی میرے ساتھ الوداع آ جائے کریں اگر آپ کا آنے جانے کا کہیں نہیں ہے سلسلہ. تو کہنے لگی نہیں، مجھے ہوتا ہے کہ گھر کا کہ کوئی پیچھے سے گاؤں سے آ جائے یا کیا. میں پھر فوراً گئی گھر اور جا کے میں کیسٹ لے کر آئی، اور پھر انہیں میں نے لگا کے دی. اور پھر مجھے یہ خدشہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیسٹ کو بیٹھ کے سنے نہ اور یا کچھ اس طرح. پھر تھوڑی دیر میں نے ان کے پاس سوپ لے کے میں نے کہا آنٹی یہ میں نے بنایا تھا، اب آپ پیئیں اور بیٹھ کے سنیں بھی، آپ کو بہت مزہ آئے گا. تو اگلے دن مجھے کہنے لگی کہ ایسے کرو کہ مجھے نا تھوڑی سی اور کیسٹیں لا دیا کرو، مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کوئی بیٹھا بات ہی کر رہا. الحمدللہ. ایک کیسٹ ہے، صبر بہت ضروری ہے. اگر ایسے موقع پر اگر آپ یہ ٹاپک دیں، کیونکہ بہت پہلے مجھے ایک خاتون ملی تھی اور ان کے بھی اسی طرح کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور بالکل صبر نہیں کر پا رہی تھی، تو کسی نے ان کو یہی کیسٹ لا کر دی. تو کہتی ہے اس دن سے میری زندگی تبدیل ہو گئی، پورا پرسپیکٹو چینج ہو گیا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ان کو اس موضوع سے متعلق، کیونکہ اگر ہم رینڈملی کوئی بھی دے دیں گے، ویسے تو دے سکتے ہیں قرآن سے متعلق کوئی بھی چیز، لیکن اگر موقع کی مناسبت سے دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ ہیلنگ جلدی ہوگی. جیسے اگر صحیح دوا جلد مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جلدی فائدہ ہو جاتا ہے. کوئی اور؟ جی، میں اسٹاپ پہ کھڑی تھی تو وین کا ویٹ کر رہی تھی، وین تھوڑی لیٹ ہو گئی. تو بچہ بھی میرے پاس کھڑا ہوا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ ٹائم کیا ہوا ہے. میں نے اسے ٹائم بتایا، تو پھر میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی. میں نے پوچھا کہ کیوں پوچھا ٹائم؟ اس نے کہا بس کا ویٹ کر رہا ہوں. تو میں اسکول کا نام پوچھا، اس طرح میں نے اسے انٹروڈکشن لیا. نام اس کا حمزہ سے 8 کلاس میں پڑھتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری ہابیز کیا ہیں؟ کہتا کہ ہاکی کھیلتا ہوں اور بکس پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا بکس کیسی پڑھتے ہو؟ تو اس نے مجھے 1-2 بکس کا نام بتایا. پھر اس نے مجھے بتایا کہ میرے پیپر ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا، پیپر کی تیاری کیسے کرتے ہو؟ پھر اس کی بات کرنا شروع ہو گئی. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ جب میں پیپر کرتا ہوں تو پیپر کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں اور پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری مدد کیجیے گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تو تم بہت اچھا کرتے ہو، لیکن میری ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ اس بات کو ساری زندگی بھولنا نہیں ہے. کسی بھی موقع کوئی مشکل آئے، کچھ بھی ہو، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو. کہتا ٹھیک ہے. پھر میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کچھ بکس دوں گی تو تم پڑھو گے؟ کہتا جی میں پڑھوں گا. تو پھر میں نے اسے ٹائم لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، تم تھرسڈے کو یہاں پہ اتنے بجے آ جانا، میں تمہیں کچھ چیزیں لے کے آؤں گی تو پھر میں تمہیں دے دوں گی. تو مجھے بہت خوش ہوا، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح سے کسی یہاں ایک اور چیز بھی ہو سکتی تھی. مثلا کسی کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے مزید کیا ہو سکتا تھا؟ اور یس، امتحان کا لفظ کوئی بول لے تو صحیح، فوراً آخرت کی طرف لے جایا کرے، ایک اڑان لگا کے وہاں پہنچایا کرے لوگوں، کیونکہ امتحان سے بہت زیادہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے آخرت کی کامیابی ناکامی کو.
اور کسی موقع پہ ہم سنجیدہ نہیں ہوتے کچھ سوچنے کے لیے. چلیے ٹھیک ہے. کل کا بچا ہوا لیسن صفحہ نمبر 250 تیسرا پیراگراف. یہاں یہ سمجھ لو کہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر شہوات کا تسلط ہوا کرتا ہے، یعنی خواہشات اور ڈیزائرز میں دبے ہوتے ہیں، اور غیظ و غضب کا بادشاہ بالکل مغلوب اور مقہور ہوا کرتا ہے. غیظ و غضب کا بادشاہ وہ کون ہے؟ ایسے لوگوں کو شہوات اور خواہشات ہی کے راستوں میں گھیر لو. یعنی جن لوگوں پہ خواہشات کا تسلط ہے ان کو کہاں سے گھیرو؟ خواہشات کے ذریعے. غیظ و غضب کی راہ سے تعرض ہی مت کرو، یعنی ادھر جانے کی نہیں ضرورت، وہ تو ان کا آلریڈی کیا ہے، کنٹرولڈ ہے. یعنی کچھ لوگ اپنا غصہ بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، دے آر ویری نائس پولائٹ پیپل، لیکن کچھ اور خواہشات ان کے اوپر اس طرح چھائی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ان کے معاملے میں ویک ہوتے ہیں. تو شیطان بیسیکلی ہر شخص کی ویکنس کے راستے اس تک آتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر غیظ و غضب کی فرما روائی ہوتی، ہر وقت یوں لگتا ہے جیسے ان کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، فیوریس. سادہ سی بات بھی انہیں کرنی ہوتی تو وہ غضبناک ہو کر ہی کرتے ہیں. کبھی واسطہ پڑا ایسے لوگوں سے؟ اس کا مطلب ہے کہ پائے جاتے ہیں ایسے لوگ. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہم ہی ہوں، میں خود ہی ہوں. بعض اوقات تو ایک ہیبٹ بن جاتی ہر وقت غصے میں بولنا، اور خصوصاً ہم خواتین ایسا کرتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، جی چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، جہاں بس چلے، سرونٹس کے ساتھ، جس کو بھی ہم دبانا چاہیں. یعنی ایک سیدھی سی بات، سادی سی بات، چھوٹی سی بات، معمولی سی بات، اس کے معاملے میں ہم سیدھے طریقے سے بات نہیں کرتے. عموماً کیا خیال ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے، کیا سمجھتے ہم کہ اگر ہم غضبناک ہو کر بات کریں گے تو شاید ہماری بات زیادہ سمجھ آئے گی، زیادہ سنی جائے گی، زیادہ مانی جائے گی، کام فوراً ہو جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے، اگر وقتی طور پر کوئی دب بھی جائے تو وہ ہمارے سامنے تو مسکین بنے گا اور پیچھے جا کر پھر اپنی مرضی کرے گا. لیکن اس سے بھی زیادہ ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ ہے دراصل شیطان کا وار. غصہ تو ہے ہی شیطان کی طرف سے. تو کچھ لوگوں کی جو ویکنس ہے وہ غصہ ہے، لہذا شیطان کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو غیظ و غضب کے راستوں میں دھر لو، ان کو ادھر سے پکڑو، لیکن ان کی شہوات اور خواہشات کے مورچوں کو خالی نہ چھوڑو، کیونکہ اس قسم کے لوگ بسا اوقات اپنی جان پر قابو رکھنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، خود کو بھی مار ڈالتے ہیں، لیکن شہوت کے وقت اپنے نفس پر پورا قابو رکھتے ہیں. یعنی کچھ لوگ غصے والے زیادہ ہوتے ہیں لیکن باقی شہوات، مثلا بھوک، شہوت، نظر کو بچانا، ان سب چیزوں میں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن غصے پہ قابو نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بڑے دیندار، مذہبی، پرہیزگار ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، صدقہ، خیرات سب کچھ کرتے ہیں، باقی بھی اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں، لیکن غصے کے بڑے برے ہوتے ہیں. ہوتا نا ایسے. اور یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو زیادہ تر دیندار کے نام سے پہچانے جاتے ہیں ان پہ شیطان اس راستے سے بہت آتا، کیونکہ ان کے دن پہ وہ ڈال دیتا ہے کہ تم باقی سب سے اچھے ہو، لہذا تمہیں تو اجازت ہے کہ تم جس پہ جیسے چاہو روب جماؤ. ان کے بعد تم ان کی قوت غیظ و غضب اور قوت شہوت میں عقد زوجیت جوڑ دو، ان دونوں کو اکٹھا کر دو. پھر غیظ و غضب کی راہ سے شہوت کو بلا لو اور شہوت کی راہ سے غیظ و غضب کو. اس طرح تمہارا کام بڑی خوبی سے انجام پاتا رہے گا. خوب سمجھ لو کہ آدم کی اولاد کو زیر کرنے کے لیے یہ دو چیزیں زبردست ہتھیار ہیں، لہذا ہمیں ان دو مورچوں کی خوب ناکہ بندی کرنی، ان کے اوپر بہت ہوشیار ہو کے نظر رکھنی. کون سی؟ شہوات اور غیظ و غضب. ان کے والدین کو میں نے شہوت کے ذریعے جنت سے نکال باہر کیا. وہ خواہش تھی نا پھل کھانے کی، حالانکہ بہت کچھ تھا جنت میں اس کے علاوہ بھی. غیظ و غضب کے ذریعے ان میں عداوتوں کی آگ مشتعل کر دی، یعنی دشمنیاں پیدا کی اور ان کے رشتے توڑ دیے ہیں، خون ریزیوں کے میدان گرم کیے ہیں. اسی غیظ و غضب کے ذریعے آدم کے ایک بیٹے کے ہاتھوں اس کے بھائی کو قتل کرایا ہے. حابیل قابیل کا قصہ سب کو معلوم.
خوب سمجھ لو کہ غیظ و غضب اولاد آدم کے قلوب میں ایک انگارہ ہے. غصہ کیا ہے؟ انگارہ جو دل میں سلگتا ہے. اور شہوت آگ کا شعلہ جو قلب کے انگارے سے مشتعل ہوتا ہے، یعنی وہاں سے وہ اٹھتا ہے. اور یہ آگ وضو، نماز، ذکر الہی، تکبیر و تحلیل، تسبیح اور تلاوت قرآن سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تم نہایت ہوشیاری سے کام لو. غیظ و غضب اور شہوت کے اوقات میں انہیں وضو اور نماز وغیرہ کے قریب نہ جانے دو. کیونکہ عام طور پر کیا کہتے ہیں لوگ، ابھی میرا موڈ نہیں ہے. کوئی اس وقت یہ بھی کہہ دے نا نماز پڑھ لو تو اس کی بھی شامت آ جائے گی کہ اس سے ان کے غیظ و غضب اور شہوت کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر انہیں وضو اور نماز کی تاکید کی ہے. ارشاد فرماتے ہیں ان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم اما رأیتم من احمرار عینیہ وانتفاخ اوداجہ فمن احس بذلک فلیتوضأ. ترمذی فتن. غصہ انسان کے قلب میں ایک انگارہ ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس غصے والے کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور کنپٹیاں بھول جاتی؟ جو شخص غصہ محسوس کرے اسے چاہیے کہ فوراً وضو کر لیا کرے. یاد رہے گا، ہمارا تو حال یہ کہ ہمارا دل چاہتا ہے ایک دفعہ بس وضو کرے، ساری نمازیں اسی سے ہی پڑھ لیں. سب زیادہ سستی بھی اسی میں ہوتی ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم بار بار وضو کریں، کیونکہ بار بار وضو کریں گے تو کیا ہوگا، غصہ ٹھنڈا ہوتا رہے گا تو پھر اس کا کام ہونے کا نہیں، لہذا وہ اس سے بھی سستی دلواتا ہے. اور پھر فرمایا انما تطفأ النار بالماء، یہ آگ پانی ہی سے ٹھنڈی کر لی جائے. اور خود اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ تمہارے خلاف وہ صبر و ثبات سے کام لیں اور نماز سے استعانت حاصل کریں. لہذا تم انہیں وضو اور نماز سے بھٹکا دو، انہیں اللہ سے غافل اور بے خبر کر دو، اور شہوت و غضب کی آگ مشتعل کر کے ان پر غلبہ پالو. تمہارا بہتر سے بہتر اور تیز سے تیز ہتھیار یہی ہے کہ تم انہیں غفلت اور خواہشات میں الجھا دو. تمہارے خلاف ان کا بہتر سے بہتر ہتھیار اور مضبوط قلعہ ذکر الہی اور خواہشات کی مخالفت ہے. تم کسی کو جب دیکھو کہ وہ خواہشات سے گریز کر رہا ہے، یعنی خواہشات کے پیچھے نہیں جا رہا، ان چیزوں جن کو اللہ نے حرام کیا ان کی طرف نہیں جا رہا، تو تم اس سے دور بھاگو، اس کے سائے میں بھی کھڑے نہ رہو. مقصود یہ ہے کہ معاصی اور گناہ وہ اسلحہ ہیں کہ جن کے ذریعے انسان خود اپنے دشمن کی امداد کرتا ہے اور اپنے دشمن کو اپنے خلاف یہ اسلحہ استعمال کرنے کا موقع دیتا ہے. انہی ہتھیاروں سے شیطان انسان کے مقابلے میں جنگ کرتا ہے. انہی ہتھیاروں سے شیطان انسان کے مقابلے میں جنگ کرتا ہے. اور جاہل بے سمجھ لوگ خود اپنی جان کو ہلاک کرنے میں شیاطین کے مددگار بن جاتے ہیں. کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، ما یبلغ الاعداء من جاہل ما یبلغ الجاہل من نفسہ. جاہل سے جس قدر امداد اس کے دشمنوں کو پہنچتی ہے، اس قدر امداد ایک جاہل خود اپنی ذات سے بھی نہیں پاتا. کیا مانا؟ جاہل جہالت کر کے اپنے دشمنوں کو کیا فراہم کر دیتا ہے؟ اپنے خلاف امداد یا ہتھیار. اتنی امداد ایک جاہل خود اپنی ذات سے بھی نہیں پاتا، یعنی خود اپنی ذات سے وہ اتنا فائدہ نہیں اٹھاتا جتنا وہ اپنی جہالت کی بنا پر اپنے دشمن کو اپنے خلاف سامان مہیا کر دیتا ہے. مثلا اب دیکھیے کہ اس وقت فیس بک جو ہے انٹرنیٹ پہ وہ کیا ہے؟ خواہشات کا منہ بولتا ثبوت. موسٹلی اس پر میسیجز کیا ہوتے ہیں؟ اس پر کوشچن کیا ہوتے ہیں؟ یور اسٹیٹس، واٹ آر یو ڈوئنگ، اور موڈس، ہیبٹس، لائکس ڈس لائکس، اور فیوریٹ پرسنالٹیز، ویئر اباؤٹس، پکچرز، اسپیشل ایونٹس ان یور لائف. اب آپ خود سوچیں، یہ سارا کچھ آپ کس کو فراہم کر دیتے ہیں؟ پوری دنیا کو، اپنے ہاتھ سے. کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ کہاں گئی آپ کی پرائیویسی؟ کہاں گئے وہ حجاب؟ اللہ نے حجاب صرف کپڑے کی شکل میں نہیں رکھا، ان چیزوں کا بھی ایک حجاب ہوتا ہے. کوئی عقل مند انسان اپنے موڈ کا اشتہار دنیا بھر میں نہیں دیتا، کیونکہ وہ گلوبل سائٹ ہے نا. پوری دنیا کو یہ نہیں بتاتا کہ میں اس وقت بورڈ ہوں، یا میں غصے میں ہوں، یا بہت خوش ہوں، یا میں آئس کریم کھا رہا ہوں. سلی لو قسم کی
بیکار باتیں اس پر لکھی ہوتی اور لوگ شوق سے نہ پڑھ رہے ہوتے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس کا موڈ کیسا ہے؟ یہ کون سا علم نافع؟ یہ تو شہوت کے راستے سے ہم اپنے خلاف دشمنی کر رہے ہیں. لیکن کوئی اور مثال دیجئے جہالت والی. جی شابش. کم علمی میں کوئی بات بغیر تحقیق کے بات آگے کر دینا، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپ دوسروں کو اپنے خلاف ایک حجت دے دیتے ہیں. آج کل ایک بہت رواج ہے میسجز فارورڈ کرنے کا، ہے نا؟ اور بہت سے لوگ لا علمی میں غلط میسجز آگے سے آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں. مثلا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی میل آئی ہو یا SMS ہو جس پہ لکھا ہو کہ اگر آپ یہ اللہ کے 5 نام دیکھ لیں اور ان کو آگے بھیج دیں تو آپ کو شام تک خوشی مل جائے گی. مثلا مجھے ایگزیکٹ میسج یاد نہیں، مگر اس قسم کے میسج بھی بہت آج کل گھوم پھر رہے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت ایک خط آیا کرتا تھا، کس کا؟ شیخ احمد کا. اور اس وقت کوئی فوٹو اسٹیٹ نہیں ہوتی تھی. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ ہاتھ سے لکھنا. اور کتنی دفعہ لکھنا ہوتا؟ کوئی 13 کوئی 50 اتنی دفعہ لکھنا ہوتا. اور لکھ 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 کے لوگ مر جاتے. اور اس خط سے اتنا ڈرتے تھے کیونکہ لڑکیاں اسکول میں ایک دوسرے کے بیگ میں ڈالتی تھی. اس خط سے اتنا ڈرتے تھے کہ جیسے انگارے سے کوئی ڈرتا ہے، کیونکہ اس میں اتنی بڑی دھمکی دی ہوتی تھی اگر کسی نے اس کو آگے نہ پہنچایا تو معلوم نہیں اس کا کیا کھانا خراب ہوگا. تو اینی ویز، تو بات یہ ہے کہ ایک ایسا میسج کہ یہ چیز اتنی دفعہ پڑھیں گے تو ایسا ہو جائے گا اور ایسا نہیں کریں گے تو ویسا ہو جائے گا، فائدے نقصان دونوں طرح کی باتیں لکھی تھی. اگر آپ یہ چیزیں صرف پڑھ کے اس سے فوراً متاثر ہو کے یا خوف زدہ ہو کے فوراً آگے بھیجتے ہیں تو معاملہ صرف لوگوں کی حد تک تو نہیں نا، معاملہ اللہ کے ساتھ بھی. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دراصل اپنے خلاف خود حجت قائم کر رہے ہیں. ہاں؟ اچھا، اسی طرح جب آپ کوئی چگلی کھاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں، تو بعض اوقات آپ بات کی تحقیق نہیں کرتے، بس ادھر سے سنی فوراً آگے پہنچا دی. کسی نے کچھ کہا فوراً آگے کر دی بغیر اس کے. اب وہ بات بالکل جھوٹ ہوتی ہے بعض اوقات. جس تک پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا لاؤ گواہ. کس قدر فتنہ فساد پڑتا ہے اور بہت سے تعلقات کی خرابی اس کے ذریعے وجود میں آ جاتی. تو یہ تمام دراصل شیطان کے ہتھ کنڈے. شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا کے وہ اپنا کام کرتا رہے، ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ صرف دنیا میں لوگ نہیں کر رہے، یہ پیچھے سے کوئی اور بھی ہے. اینی ویز آگے چلتے ہیں. کس قدر تعجب خیز بات ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے. یہ حیرت کی بات ہے نا. اور سمجھتا ہے کہ اپنی تکریم و توقیر اور عزت کر رہا ہوں. بعض اوقات لوگ اپنی بہت ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں، اپنی بڑائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں نے کچھ اس طرح کی باتیں بڑے مزے لے لے کے اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا بڑا روب پڑے گا دوسروں پر، لیکن دراصل دوسرے لوگ سن سن کے ہنس رہے ہوتے ہیں یا افسوس کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کی جہالت پر کہ کس قدر احمق ہے جو اس طرح. ہمیں تمہاری باتوں سے کیا انٹرسٹ. تو اس سے بھی بچیے بہت زیادہ اپنے بارے میں بات کرنے سے یا اپنی تعریفیں کرنے سے یا اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے. اپنی ہرما نصیبی، ہرما کا کیا مطلب ہے؟ محروم ہونا. ہرما نصیبی یعنی بدقسمتی. اور ضیاء عزت و شرف کے سامان کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اپنے نصیب کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. سمجھتا ہے کہ اس کے بڑے اس سے عزت بڑھ جائے گی. اپنی جان کی تحقیر و تذلیل اور اپنے آپ کو گندا اور ناپاک کرنے میں اپنی قوت صرف کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں. اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. کس قدر تکلیف دہ بات ہے. اور اپنی رفعت و سربلندی کی کوشش کر رہا ہوں. بعض اسلاف نے اپنے خطبے میں کیا اچھا فرمایا ہے، آگاہ رہو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی توقیر بڑھا رہے ہیں. سورۃ الکہف میں بھی آپ نے ایسا مضمون پڑھا ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اپنی جان کو ذلیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عزت کر رہے ہیں.
اپنی جان کو حقیر کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اپنی عزت بڑھا رہے ہیں، جان کو ہلاک کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جان کی حفاظت کر رہے ہیں. عاملۃ ناصبہ. انسان کس قدر جاہل اور بے وقوف ہے کہ وہ اپنے خلاف اپنے دشمنوں کی ایسی امداد کرتا ہے جو دشمن خود بھی نہیں کر سکتا. آدمی اپنے کرتوتوں سے خود اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچا لیتا ہے جتنا اس کا دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا. واللہ المستعان. اور مدد اللہ ہی سے چاہی جاتی ہے. اسی لیے آتا ہے نا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تو بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے مسائل ہمارے اپنے ہاتھوں کے پیدا کردہ ہوتے ہیں. اور اس کتاب کا موضوع بھی کیا ہے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کے نقصان اور اثرات خود اس پر پڑتے ہیں. یعنی ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اوکے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.